حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. سبحان اللہ، صدق الله سبحان العلي اللہ، سبحان العظيم. درود پاک ایک بار ورد کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ومولانا محمد وعلی آل المهدي محمد وبارک والكرم وسلم صلو علیہ. وآله وصحبه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اب میں بڑھاپے کی اس سرحد پر پہنچ چکا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو اس سرحد پر پہنچنے کا وقت ملتا ہے. یعنی میری عمر کا 93 سال چل رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس عمر میں آدمی کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں ہوتے اور اس کو بولنے کا نہ مضمون ملتا ہے اور نہ اس کے بولنے میں کوئی چاشنی ہوتی ہے. بہرحال اب مجھے پکار دیا ہے تو میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی بات آپ حضرات کو پیش کر دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر درود شریف یاد ہو تو ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وآلہ وسلم. وصحبہ وبارک وسلم. رفیقان ملت، یہ مہینہ حضور سیدنا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے منسوب ہے. بے شک، بے شک. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ
اپنی زندگی میں لوگوں کی دستگیری فرماتے تھے، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن آپ کی دستگیری کا باڑا بٹ رہا ہے، اور سبحان اللہ لوگ سبحان اللہ۔ جب بھی دل سے حضور سرکار غوث پاک کو پکارتے ہیں تو یقیناً غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اس پر عمل کرتے پایا، اور میں خود بھی عمل کرتا ہوں۔ جب مصیبت کی وہ گھڑی آتی ہے کہ مصیبت سے بچنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، تو غوث پاک سے دستگیری طلب کی جاتی ہے، سبحان تو اللہ اس وقت سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل و کرم جو ہم لوگوں پر ہوتا ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ حضور غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا نلت المنالی۔ اے میرے مرید، کسی قسم کا خوف اور ڈر دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میرا رب ہے، اور اس رب نے مجھ کو بڑی بلندی اور مجھے بہت اونچے مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے میں جب اپنے مرتبے کا استعمال کرتا ہوں تو اس کا کوئی توڑ کسی کے پاس نہیں، اور کوئی اس کی کاٹ نہیں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرح پر استاد ہوتے ہیں، حضرت حماد دباغ رضی اللہ عنہ، کیونکہ زمانۂ طالب علمی میں حضرت غوث پاک نے کچھ ان سے تعلیم حاصل کی ہے، مگر ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ پڑھنے آپ کے ساتھ نکلے۔ دجلے کے پل پر جیسے ہی پہنچے، حضرت حماد دباغ رضی اللہ عنہ کو کیا خیال آیا، انہوں نے کہونی مار کر حضرت غوث پاک کو، زمانے طالب علمی تھا غوث پاک کا، ایسے کہونی مار کر ان کو دجلے میں گرا دیا۔ جاڑے کا عالم یہ تھا کہ کڑاکے کا موسم، اور دجلے کا پانی برفیلا، اور اس کے بعد کیا بھائی اس کو نکال لو تو اچھا ہوا۔ ہاں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حماد دباغ رضی اللہ عنہ کے ساتھ
نماز جمعہ کو جا رہے تھے. جب دجلے کے پل پر پہنچے تو حضرت حماد کو خیال آیا کہ آج عبد القادر کا ذرا امتحان کر لیا جائے. انہوں نے کونی مار کر دجلے میں گرا دیا. تیر کر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانے طالب علمی ہے. تیر کر آپ نے کنارے پہنچ کے اپنے کپڑوں کو ایسے ایسے کر کے ہاتھ سے نچوڑا اور جمعے کی نماز میں حاضری کے لیے انہی بھیگے کپڑوں کے ساتھ پہنچ گئے. انہی کپڑوں کے ساتھ پہنچ گئے. حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو بہت تعجب کیا کہ یہ ابھی ان کا زمانے طالب علمی ہے اور اس وقت عزیمت پر عمل کرنے کا اتنا ذوق اتنا شوق. ایسے میں جب آدمی جمعے کا وقت قریب آ گیا ہو کسی ٹھنڈے دریا میں گر جائے اور اس کے پاس وہاں کپڑا بدلنے کو بھی کچھ نہ ہو انہی کپڑوں کو ایسے ایسے ہاتھ سے یوں یوں کر کے نچوڑا اور انہی کپڑوں کے ساتھ جمعے کے لیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے. یہ آپ کا زمانے طالب علمی تھا کہ عزیمت پر عمل کرنے کا کتنا مضبوط آپ کا طریقہ تھا کہ اس وقت جمعہ چھوڑنے تک کی اجازت ہو جاتی ہے جبکہ آدمی ٹھنڈک کو برداشت نہ کر سکے. مگر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ جمعے میں بھیگے کپڑوں کے ساتھ شریک ہوئے. بدن پر کپ کپی طاری ہے مگر جمعہ چھوڑا نہیں اس کو ادا کیا. یہ تو ایک عظیمت ہے حضرت سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی. مگر اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے کہ حضرت حماد دباغ رضی اللہ عنہ جو حضور غوث پاک کے کسی ایک سبجیکٹ میں استاد بھی رہے ہوں گے. ان کی وفات ہوئی. حضرت سرکار غوث الورا ان کی قبر پر اس روز پہنچی تو بہت دیر تک آپ کی قبر پر زیارت میں مصروف رہے. کبھی اتنی لمبی زیارت نہ حضرت سیدنا شیخ سری سکتی کی نہ جنید بغدادی کی کبھی کی. مگر آج تو جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ بالکل سارے فیوز و برکات شاید حضرت حمادی کی چوکھٹ پر بٹ رہے ہیں. حضرت حماد کی قبر پر گھنٹے بھر کھڑے رہے. مریدین جو ساتھ میں تھے وہ بے چین کہ آج ہمارے سرکار کو ہو کیا گیا کہ حضرت جنید بغدادی سیدنا سری سکتی جیسے بزرگوں اور معروف کرقی جیسے بزرگوں کے مزار پر اتنا لمبا قیام نہ کیا جتنا
اپنے زمانے کے ایک بزرگ حضرت حماد دباس کے قبر پر زیارت کے لیے کھڑے ہیں. دیر ہو گئی. پھر مسکراتے ہوئے 1 گھنٹے کے بعد مریدین کی طرف مڑے. مریدین نے عرض کی حضور اتنا لمبا آپ نے کہیں بھی زیارت کے لیے قیام نہیں کیا. کیا ماجرا ہو گیا؟ فرماتے ہیں ماجرا یہ ہوا درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم زندہ باد. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت دیر تک حضرت حماد کے مزار پر حاضر ہوئے. دیر ہو گئی. اس کے بعد مسکراتے ہوئے اپنے مریدین کی طرف متوجہ ہوئے. کسی مرید نے پوچھ لیا حضور اتنا لمبا قیام کسی کے مزار پر آپ نہیں فرماتے. یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مزار پر بھی اتنا لمبا قیام نہیں کیا آپ نے. آج کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا جب میں حاضری دے رہا تھا ان کے مزار پر تو میں نے دیکھا طرح طرح کی آرائشیں زیبائشیں ان کی قبر کے اندر ہیں اور ہر طرح کی نعمت موجود ہے. مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا دایاں ہاتھ کام نہیں کر پا رہا ہے. تو مجھے تکلیف ہوئی. میں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کے دائیں ہاتھ کو کیا ہوا؟ یہ اٹھ نہیں پا رہا ہے. فرمایا اس کا سبب تم ہی ہو. کہ میں؟ ہاں، ایک جمعے کو نماز پڑھنے میرے ساتھ تم بھی چل رہے تھے. دجلے کے پل پر جب پہنچے تو میں نے ایسے کہنی سے ایک جھٹکا تم کو دیا اور تم دجلے میں گر پڑے. تیر کر تم کنارے آئے اور ایسے ایسے کر کے کپڑوں کو نچوڑا تھوڑا سا اور انہی بھیگے کپڑوں میں نماز کے لیے پہنچ گئے. کڑاکے کا جاڑا، مگر تم نے اس میں ذرا بھی سستی نہ کی کہ جمعہ ترک کرنے کا کوئی ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہو. یہ بھی نہیں. تو اس لیے آج جب میں حضرت حماد رضی اللہ عنہ کی تربت پاک پر حاضری کے لیے آیا تو میں نے دیکھا بڑی نعمتوں میں وہ آسائش کے ساتھ ہیں، مگر ان کا دایاں ہاتھ اٹھ نہیں پا رہا ہے. میں نے دریافت کیا حضور اتنی نعمتوں کے باوجود آپ کے ہاتھ کو یہ کیا ہوا؟ کہ تمہاری وجہ سے ہوا. میری وجہ سے؟ ہاں، ایک مرتبہ تم میرے ساتھ جمعے کی نماز کو پڑھنے جا رہے تھے. دجلے کے پل پر جب آئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ عبد القادر عزیمت کا کتنا پابند ہے
اور رخصت پر کب عمل کرتا ہے یہ ذرا دیکھ لیا جائے۔ تو میں نے ایسے دھکا دیا اور تم دجلے کے اندر گر پڑے، اور دجلے میں سے باہر نکلے تیر کر، اور ایسے ایسے کر کے اپنے کپڑوں سے پانی کا کچھ حصہ باہر کیا، اور اس کے باوجود اسی کڑاکے کے جاڑے میں بھیگے تر کپڑوں کو پہن کر تم نماز جمعہ ادا کرنے پہنچ گئے۔ تم نے آج کسی رخصت کا خیال نہ کیا کہ ایسی مصیبت میں تو رخصت پر عمل کرنا جائز ہے، اگر میں نماز ترک کر دوں تو میرے اوپر کوئی گناہ نہ ہوگا، مگر تم نے نماز کرنا گوارا ترک کرنا گوارا نہ کیا۔ ہاں، اپنے لیے جاڑے کا اور اس کی جاڑے ٹھنڈک کا جو تمہارے اوپر ورود ہوا تھا اس کی بھی تم نے فکر نہ کی، اور تم نماز جمعہ پڑھنے چلے گئے۔ جمعہ کی نماز بھیگے کپڑوں میں کڑاکے کے جاڑے میں تم نے ادا کی۔ تب میں نے سمجھ لیا کہ تم عزیمت کے معاملے میں اپنے زمانے طالب علمی میں بھی بہت مضبوط ہو، یہ میں نے سمجھ لیا۔ مگر آج جب میں اپنی قبر میں آیا تو اللہ تعالی نے میرا ایک ہاتھ لنج کر دیا۔ میں نے عرض کی، حضرت یہ ہاتھ میری وجہ سے لنج ہوا؟ ہاں، اگر میں تم کو اس ہاتھ سے دھکا دے کے دجلے میں نہ گراتا تو آج مجھ کو یہ سزا نہ ملتی۔ تو اب سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ان کی تربت پر کھڑے ہو کر دیر تک دعا کرتے رہے، اے اللہ میں نے شیخ حماد کو معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، میں نے معاف کیا، تو بھی معاف کر دے۔ 70 بار میں نے ان کے لیے معافی مانگی، تب اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اب جب ہاتھ ان کا ٹھیک ہوا تو میں اب مڑا۔ تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کے حضرت حماد غوث و قطب کی منزل پر فائز تھے، مگر ذرا سوچو کہ آج خود حضرت سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دستگیری فرما رہے ہیں اور ان کا بگڑا ہوا کام بنا رہے ہیں۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب ہیں۔ ہاں، احوال میں غوث پاک کے لکھا ہوا ہے کہ اولیاء کرام متفق ہیں اس بات پر کہ قبر کے اندر رہ کر باہر والوں کی دستگیری اور مدد کرنا یہ صرف 2 آدمیوں کو مرتبہ ملا، حضرت شیخ حماد دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سمجھ گئے؟ تو یہ کہ قبر میں رہ کر وہ لوگوں کی دستگیری فرماتے رہتے ہیں۔ جہاں قبر والا خود دوسروں کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی آئے ایصال ثواب کرے، کچھ پڑھ کر میری روح کو پہنچائے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس منزل میں بھی لوگوں کی دستگیری فرما رہے ہیں. وہ بھی لوگوں کی نہیں، ایک کتب کی، حضرت حماد دباغ، یہ اپنے زمانے کے کتب تھے، ان کو ان کی دستگیری فرما رہے ہیں سرکار غوث ورا رضی اللہ تعالیٰ. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا صاحب اختیار اللہ نے بنایا، اور ان کے اختیارات سے لوگ اب بھی فائدہ پاتے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ میرے غوث پاک تو اپنے مریدوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ مجھ سے مدد مانگ، ہاں میری پناہ لے. فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. اے میرے مرید، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، ایسا رب جو میری رضا جوئی کرتا ہے. اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، مجھ کو بڑی اونچی اونچی منصبیں عطا فرمائی ہیں اس نے، اس لیے میں ہوں اور چاہتا ہوں مدد کر لیتا ہوں. سمجھ گئے؟ اس لیے احوال میں باجت الاسرار شریف کے اندر احوال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف دو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں کہ وہ قبر میں رہ کر قبر کے باہر والوں کی دستگیری فرماتے ہیں. ایک شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک حضرت حماد دباغ. یہ دو لوگ ایسے ہیں جو قبر میں رکھ کر آنے والے جانے والوں سب کی دستگیری فرماتے ہیں. سبحان اللہ. میں تو یہ کہتا ہوں قبر کہاں ہے حضرت غوث پاک کی؟ بغداد مقدس. سمجھ گئے؟ وہاں ہے. مگر قبر مبارک سے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم لوگ ہیں. اور واللہ میں نے بارہا یہ صورت اپنے اوپر پائی کہ جب کوئی تبدیل کارگر نہ ہو رہی تھی، میں نے اس وقت کہا یا سیدی یا غوث اعظم دستگیر. تو اب فوراً دستگیری ہو گئی. ایک مرتبہ میں پرینا پڑھتا ہے، پرینا مرینا بھول گیا نام ہی، مدھیہ پردیش میں ایک جگہ ہے. جمعے کے دن وہاں میں تھا اور میں نے جمعے میں کچھ دیوبندیوں کا رد کر دیا. اب جمعے بعد تو میں اپنی قیام گاہ پر آیا عصر کے وقت. پھر میں مسجد پہنچا کہ نماز پڑھ لوں اپنی. تو نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو کچھ دیوبندیوں نے گھیر لیا کہ رات آپ نے تقریر کی تھی یہاں، اور اس میں دیوبندیوں اور دیوبندی کو علماء کو بہت جد بد کہا، اس لیے ہم اس کا بدلہ آپ سے لیں گے. میں نے کہا کہ میں نے کوئی بات اگر ایسی کہی ہو کہ حدیث اور قرآن کے خلاف ہو تو تم جو چاہو کرو،
کہیں کہ دکھائیے فلاں بات آپ نے کہی کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی دستگیری فرماتے ہیں، اور اس دستگیری کے 2-4 واقعے آپ نے سنائے، تو اب وہ دکھائیے کہاں ہے؟ میں نے کہا یہاں میرے پاس کتاب نہیں ہے، تم کتاب لے آؤ، میں دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دوں گا، کم سے کم مشکات شریف لا دو، اسی میں میں دکھا دوں گا کہ اولیاء کرام کوئی کتنے اختیارات ہوتے ہیں، میں اسی میں دکھا دوں گا۔ اور تم کہ نہیں ہم کتاب نہیں لائیں گے، آپ جہاں سے چاہیں کتاب لیں، اور ہم یہاں سے آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے، ابھی آپ اس کو ثابت کیجئے۔ میں نے کہا ثابت کرنے میں کیا مطلب؟ میں نے جو کہا اس کے بارے میں نے حدیثیں پڑھ کر سنائی اور اقوال تابعین بھی اور اقوال صحابہ بھی پیش کیے۔ اب دلیل کیا چاہیے تم کو؟ کہ جو کچھ بھی ہو قرآن و حدیث سے ثابت کریں، میں ثابت کروں گا۔ میں نے کہا لے آؤ قرآن و حدیث، کم سے کم مشکات شریف لے آؤ، اور کچھ نہیں ملتی کتاب مشکات شریف لے آؤ، میں اس میں دکھا دوں گا۔ کہ نہیں ہم لائیں گے نہیں، آپ ہی کو دکھانا پڑے گا۔ میں نے کہا تم مجھے یہاں سے کتاب لانے کے لیے ٹلنے بھی جو نہیں دو گے، اور مجھ سے کتاب بھی مانگ رہے ہو، میں سفر میں ہوں۔ تو ایک ان میں بدماش ایسے آستین چڑھاتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا، کچھ وہاں سے اتنا فاصلہ رہ گیا 4 قدم کا۔ میں نے کہا اچھا یہ شرارت پورتا ہے، اتارو ہے۔ میں نے غوث پاک کی طرف توجہ کی اور عرض کی دستم بگیر، اے غوث پاک میری دستگیری کیجیے، میری مدد فرمائیے۔ اسی وقت میں نے اس کو کہا کہ ایک قدم اگر وہاں سے آگے بڑھا تو خیریت نہیں ہوگی تھی۔ فوراً وہیں بیٹھ گیا، کانپ کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ میرے غوث الورا کتنی مدد فرماتے ہیں، کتنی مدد فرماتے ہیں، مگر پکارنے کا ڈھنگ ہو، دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پکارے تو انشاءاللہ یہ پکار جو ہے رنگ لاتی ہے، اور اس کے بعد آدمی کو کی ساری مشکلات حل ہو جایا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ بس اب میرے بڑھاپے کا وقت ہے، اس لیے آپ لوگ تھوڑی سی توجہ اور مروت سے کام لیں، اس لیے اتنا میں نے کہا یہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، میرا اور آپ سب کا ایمان مرتے دم تک بالکل محفوظ رکھے، صحت ایمان کے ساتھ ہم سب کی موت ہو، صحت ایمان کے ساتھ ہم سب کی وفات ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ
وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اور کوئی پروگرام؟ ہلو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام اے سبز گنبد کے مکی، السلام یا رحمت للعالمین۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، لنگر کا اہتمام ہے، لنگر کھا کے جائیں، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ ہاں لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ تک لنگر پہنچ جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خداوندہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا، تمام حاضرین کو جو اس مجلس میں تیرے حبیب کا اور محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے آئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے اور ان سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، یا رب العالمین۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما دے، ان کی مشکلات آسان فرما، پریشانیوں سے نجات دے، یا اللہ کرم فرما، رحم فرما، الہی خیر گردانی باق شاہ جیلانی، فسہل یا الہی کل صعب بعرمت سید الابرار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على حبيبه النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہیلو، تمام حضرات بیٹھے رہیں، لنگر آپ تک آ رہا ہے۔